محنت کر رہے ہیں یہ کینسر کو سمجھنے کے لیے، اور بہت اچھی اچھی باتیں دریافت ہوئی ہیں، مگر وہ ان کے کیمیکل علاج کے یا دوسرے علاج سے تعلق رکھتی ہیں. اس کو پھیلنے سے کس طرح روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے پھیلنے کے ذرائع کو سمجھ رہے ہیں، اور ان ذرائعوں میں روک کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں، اور دریافت کر رہے ہیں وہ ذرائع جن سے اس کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دیں. لیکن یہ بات ابھی تک زیر نظر ہی نہیں آ سکی کہ کینسر کو جتنے مرضی آپ حصوں میں تقسیم کر دیں، اس کا بنیادی مزاج جو ہے وہ بغاوت کا ہے، اور اس مزاج میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کا جو بھی مرضی نام رکھ لیں وہ فرق نہیں ہے. اور وہ جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے ہی بھیج چکا ہوتا ہے ہر طرف، اور اس لیے وہ ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتے یا تحقیقات میں دکھائی نہیں دیتے کہ وہ بہت ہی باریک ہیں اور ایکٹیو نہیں ہوئے ہوتے، اور ان کو وہ دبا کر رکھتا ہے تاکہ وہ حاسد چیز ہے نا، شیطان تو حاسد ہے، وہ دبا کے رکھتا ہے تاکہ یہ نہ بڑے ہو کر میرا مقابلہ کریں یا میرے اور شریک پیدا ہو جائیں. تو جھوٹے خدا کا جو تصور ہے یہ شیطان کا، وہی ہے کینسر کا. کیوں پیدا ہوتا ہے شیطان جسم کے اندر اور کس لاہور سے وہ ٹھیک ہوگا، یہ ہے اصل غور. اگر یہ سمجھ آ جائے کسی کو تو پھر کینسر کا علاج تو بہت نسبتاً آسان ہو جائے گا. لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے تھریٹ ہے، تو پھر وہ جو کیمیکل میسنجرز یا سیلولر میسنجرز بھیجتا ہے ان کو دبا کر رکھنے کے لیے، وہ نہیں بھیجتا، پھر پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، اور نتیجتاً وہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں. مگر ہر جگہ کیوں نہیں اٹھاتے، فلاں جگہ کو اٹھاتے ہیں، فلاں جگہ کو اٹھاتے ہیں. یہ چیزیں ابھی بہت ہی قابل تحقیق چیزیں ہیں. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ کینسر کے متعلق بہترین اور بڑی بڑی کتابیں اور ریسرچ پڑھ کر آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو سکے. ہومیوپیتھی کا تعلق انسانی نظام دفاع سے ہے. انسانی نظام دفاع کے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو فیکٹریاں خدا تعالیٰ نے اندر بنائی ہوئی ہیں، وہ ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہیں. یعنی زندگی جن جن راہوں سے گزر کے انسان تک پہنچی ہے، اس کو جس قسم کی تھریٹ ملی ہے، اور وہ فرشتے جو مقرر ہیں ان کی جوابی کارروائی کے لیے، انہوں نے زندگی کو جو دفاع کا نظام سکھا دیا ہے، وہ اس زندگی کا حصہ بن گیا ہے، لیکن خاموش انتظار کر رہا ہے اب. تو ساری زندگی آغاز سے لے کر اب تک جن خطرات میں سے، جن زہریلے تجارب میں سے، جن حملہ آور زندگی کی شکلوں سے دفاع کی صورت میں پہلے سے بڑھ کر مستعد ہو کر اوپر آئی ہے، وہ تمام چیزیں انسانی جسم میں امکانات کے طور پر محفوظ کر دی گئی ہیں. پیغام جو پہنچتا ہے وہ اس فیکٹری کو پہنچتا ہے، اور چونکہ وہ اس پیغام کو وہ ذرہ زندگی کا یا وہ چھاپ جو بھی ہے وہ پہچانتی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، باقی نہیں اٹھتے. مثلا جس طرح کسی کو نام دے کے کال کریں، اگر 1,00,000 آدمی ہو اور ہر ایک کا نام الگ الگ ہو یا بعض علامتیں الگ رکھتا ہو، تو جس کا آپ نام لیں گے وہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ ہاں میں حاضر ہوں. تو کال ایسی معین ہونی چاہیے کہ جس میں اس کا نام، اس کی پہچان آتی ہو، جو دفاعی سیل پیدا کرنے کا مادہ اندر موجود ہے، وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ کال اس پہچان کے ساتھ ہے جو حملہ آور کی پہچان ہے، تو پھر یہ زندگی پیدا بھی کرتی ہے اور بھیڑ بھی جاتے ہیں. اور یہ جو صلاحیت ہے، اس کا پہلے سے ہونا ضروری ہے اور مددگار ہے. اس بات کا ثبوت
خود یہ سائنسدان یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ایک حملہ ہو اور اس کی پہچان ہو گئی ہو، 14 دن کے اندر اندر نظام تیار ہو گیا ہو، وہ حملہ پھر ختم ہو جائے، تو اگلی دفعہ جب ہوگا تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تیار ہوگا، کیونکہ کوئی بہت پرانی یادداشت نہیں ہے جس نے زندہ ہو کر اثر نو تیاریاں کرنی ہیں، وہ ایک تازہ یادداشت ہے جو فوری طور پر اس نظام کو مستعد کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام جو سائنس کی تحقیق ہے لیبارٹری والی، اس سے اتنا تعلق نہیں رکھتی جتنا زندگی کے فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، ایوولوشن کیوں ہوئی ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اور اس فلسفے میں کینسر کہاں پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا۔ اس میں ایسے فیکٹرز بھی ہیں جو سائنسدان اپنے اس میں سوچ اور وچار میں لا بھی نہیں سکتے، اور وہ یہ ہے کہ کیا انسان جو دن بدن خدا تعالیٰ کے احکام کو ڈیفائی کرتا چلا جاتا ہے، اس کی یہ ڈیفائنس اس کو اندرونی طور پر شیطان بننے کے زیادہ قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک ڈیفائنس دوسری ڈیفائنس کو طاقت دیتی ہے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا تعلق جزا سزا سے اس طرح نہیں ہے کہ اس نے جو ڈیفائنس کی اس لیے خدا نے کینسر کیا، بلکہ وہ جو ڈیفائنس ہے وہ خدا تعالیٰ اور قوانین قدرت کے خلاف ڈیفائنس ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے جو سیلز ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے روکا ہوا ہے کہ تم نے نظام کو ڈیفائی نہیں کرنا، یعنی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، ان کو بھی ایک قسم کا حوصلہ افزا پیغام مل جاتا ہے کہ یہ جو مالک ہے گھر کا، یعنی وہی روح جہاں حوالے دونوں اسی کو پہنچتے ہیں، وہ ڈیفائی کر رہا ہے، تو یہ ڈیفائنس دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بھی کینسر کا جو انسیڈنس یعنی اس کا واقعہ ہونے کی فیصد وہ بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک دور کا نظریہ ہے ان معنوں میں کہ جو لوگ خدا کے قائل نہیں، یہ سائنسی شواہد کو مادی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک بے شک قابل قبول نہ ہو، مگر میرے نزدیک اس کا اس سے تعلق ضرور ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں کینسر ہوتا تو اتنا ہی ہوگا، لیکن اس کو پہچاننے کے ذرائع نہیں تھے، یہ بھی معقول بات ہے، لیکن جو بھی اپنے باپ دادا کے مرنے کی اور ان کے رشتہ داروں کے مرنے کی تاریخیں محفوظ رکھتے ہیں، ان میں اکثر وہ تصویر نظر نہیں آتی جو کینسر کی تصویر ہے، اتنی زیادہ نہیں آتی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آبادی تھوڑی تھی، اسی نسبت سے کینسر بھی کم ہوا ہوگا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندازے ہیں صرف۔ تو جو کچھ بھی ہو، ایک تو بہرحال قطعی بات ہے کہ اس زمانے میں کینسر بڑھ رہا ہے، تناسب کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہا۔ اس کو اگر روحانی بغاوت سے آپ نہ بھی جوڑیں تو بغاوت کی روح سے تو انکار ہے ہی نہیں کوئی۔ کینسر اور شیطان کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس مٹی کے آدمی کے سامنے سر کیوں جھکاؤں۔ جس طرح آدم کے خلاف شیطان نے اعتراض اٹھایا تھا، یہ مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، تو وہ سیلز جن میں باغیانہ روح یعنی آگ سے آمیزش ہے، وہ کہتے ہیں اس کی اب ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ اور گویا یہ ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ یوں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ گویا اس طرح ہے، جیسے فرض کرو اصل ذر یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا، اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرض کرو یہ ایک الگ اینٹیٹی پیدا ہو چکی ہو، ایک الگ ذہن ہو، ایک الگ سوچ ہو، ایک الگ روح ہو، ایک الگ اپنا جسم ہو، یعنی اور اس اینٹیٹی، اس آخری شخصیت کی حفاظت یہ اپنے طور پر کرتا ہو۔ اگر یہ ہو تو کس طرح بہیو کرے گا؟ بالکل اس طرح بہیو کرے گا جس طرح کینسر بہیو کرتا ہے۔
اس لیے کوئی بشک یہ الزام لگا کہ نظریاتی لحاظ سے یہ فرضی اونچی اڑان کی باتیں ہیں، مگر میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ یہ یوں لازماً یوں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر فرض کرو کہ یہ ہو جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جسم کے بعض نظام باغی ہو جائیں جسم کے بعض دوسرے نظام کے جنہوں نے ان کو قانون کے تابع رکھا ہوا ہے، تو یہ بغاوت اگر ایک آزاد روح پیدا کر دے جس کو اس سے کوئی پرواہ نہ ہو کہ باقی جسم کیا چیز ہے، بلکہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ کس طرح کرے گا، کس طرح بیہیو کرے گا؟ بالکل اسی طرح کرے گا جیسے کینسر کرتا ہے، اور پھر اس کو اکثریت پر غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور شیطان کی یہ بات پوری ہوتی ہے کہ اکثر میری بات مانیں گے تیری نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ نظام جسم چونکہ اطاعت سے عاری ہو چکا ہے، اس لیے جو وہ حصے جسم کے جو صحت مند ہیں روحانی لحاظ سے بھی وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور اکثریت پر اس کو غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو صحت دوبارہ وہ کیسے عطا کی جائے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے ہومیوپیتھک کا، وہ میں اب آپ کو کچھ اور باتیں تفصیل سے بتاؤں گا، اس کا تعلق ہے پیغامات کی تشخیص اور صحت کے ساتھ۔ اگر کینسر کی روح کی پہچان آپ نہیں بھی کر سکتے تو ایسی دوائیں جو اس قسم کا مزاج پیدا کرنے والی ہیں اور اس قسم کی جسم میں بیماریاں پیدا کرنے والی ہیں، اگر ان کی تعیین آپ کر سکتے ہوں تو ان کو اگر بہت ہلکی طاقت میں دیں تو امکان موجود ہے کہ وہ پیغام جو اینٹیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا یا کسی اور وجہ سے، یا جسم نے ویسی ہار قبول کر لی ہے، نفسیاتی لحاظ سے وہ جواب دے بیٹھا ہے، یہ وہاں پہنچے اور پھر وہ جد و جہد شروع ہو جائے۔ اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ جب ہم کوئی دوا صحیح دیتے ہیں، یعنی اپنی تشخیص میں سوچ کے، تو رد عمل ضرور ہوتا ہے، ایک کھلبلی مچ جاتی ہے جسم کے اندر، اور وہ رد عمل تکلیف دہ بھی ہوتا ہے بہت سی صورتوں میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رد عمل تو ہو گیا مگر فائدہ کچھ نہ ہو سکا، مگر ایسا بھی ہوتا ہے جو معین فائدے کی شکل میں آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے۔ کیسے ہوا اس کو کوئی جانتا نہیں، کیونکہ میں نے جیسا بیان کیا ابھی ہم نے کینسر کی روح کے متعلق کوئی بہت گہری تحقیق نہیں کی ابھی تک۔ اب ڈاکٹر سعید صاحب مرحوم کی بات ہے، ان کو درد دبانے کے لیے او پی ایچ پہ رکھا ہوا تھا، اور جہاں تک دوسری دوائیں تھیں میری، وہ اول تو ان کو علاج کیمو تھراپی کا اور ریڈیشن کا اتنا سخت اور اتنا تیز ہو رہا تھا کہ کسی دوسری دوا کا وہاں اثر ہونا بظاہر امید افزا نہیں تھا۔ اس لیے میں ان کو کہا تھا میں آپ کو روک نہیں سکتا، مگر آپ جاری رکھیں دونوں، شاید اثر کر جائے، مگر بہت کم اثر صحت کے لحاظ سے ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک درد کا تعلق ہے بہت تکلیف میں تھے، کہتے تھے کہ اب تو مجھے ڈاکٹروں نے فون پہ مجھے خود بتایا، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہم دے بھی نہیں سکتے اب۔ تو ان کو میں نے کہا اچھا پھر آپ آکزیلک ایسڈ فوری شروع کر دیں اور 30 میں کھائیں۔ اور اس کے دوسرے دن فون آیا، وہ ہنس رہے تھے، تکلیف دوسری تھی جو سانس کی تھی، اور کہتے تھے کہ کوئی دوائی میں نے نہیں کھائی، دوسری چھوڑ دی ہے اس کے ساتھ، اور بالکل درد نہیں رہی، درد نہیں رہا۔ اور اس کے بعد غالباً 3 ہفتے یا 4 ہفتے زندہ رہے ہیں۔ آخری وقت تک پھر وہ درد جو تھا وہ اٹھتا تھا تو ایبزالک ایسڈ 30 کھاتے ہی فوراً بند ہو جاتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اثر انداز نہیں ہوتی دوائیں تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ کینسر دور کرنے کی لیے کافی نہیں تھی، مگر خاص قسم کی جو درد کی شدت اور اس میں ایک انتہا سے زیادہ زود حسی ہے،
اس کے لیے سب سے چوٹی کی دوا آکزیلک ایسڈ ہے. تو میں نے اسی لیے آکزیلک ایسڈ ان کو دیا کہ کینسر کو رہنے دیں، جو اعصاب درد کا احساس پہنچاتی ہیں ان میں بھی تو رد عمل پیدا ہوگا پھر، اور وہ زود ہی چھوڑ دیں گی اپنی. بس تکلیف رہے گی، مگر وہ پیغام جو درد کا اور بے چینی کا ہے وہ دماغ کو نہیں پہنچے گا. اور اس نے کام کیا اس نظریے نے، اور ایک دفعہ کام کیا تو پھر چھوڑا نہیں آخر وقت تک. تو کینسر میں بھی مددگار دوائیں ہوتی ہیں، یعنی کینسر اگر پوری طرح نہ بھی سمجھ آئے، اس کا علاج نہ ہو سکے، تو بعض ایسی دوائیں ہیں جو مدد کر کے اس کی شدت میں کمی پیدا کر دیتی ہیں، نرمی پیدا کر دیتی ہیں. اس پہلو سے بھی ہم آپ کو بعض دوائیں بتائیں گے. ایک چیز یہ بھی کہ بعض دفعہ ایک دوا جیسا کہ ہومیوپیتھک نظریہ ہے وہ ملتی نہیں، یا اس پر پورا اطمینان نہیں ہوتا. اس پہلو سے ہم 2 یا 3 دوائیں، یا ایک اونچی طاقت میں، ایک درمیانی اور ایک چھوٹی طاقت میں نسخہ بنا دیتے ہیں. بعض ہمارے ہومیوپیتھ ہیں جو ہانیمن کی کتاب کو وہ کتاب الہی سمجھتے ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ ہانیمن اعظم کہہ کے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دفعہ فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے اور فلاں دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے رہے ہوں. اور اس لحاظ سے آپ کو مکس کرنے کا کوئی حق نہیں. ہمارے ایک بہت ہی مخلص اور سمجھدار غیر احمدی دوست ہیں جو چوٹی کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے ان کو کسی احمدی نے دعوت دی کہ آ کے ایک لیکچر سنو اس کا ہومیوپیتھک پہ. تو وہ جو ڈاکٹرز تھے ان کے اپنے مرید، ان کے تابع، کیونکہ وہ رسالے کے بھی مدیر ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کو بھی ساتھ لے آئے. اور بہت دلچسپ خط انہوں نے لکھا ہے کہ 1 گھنٹے کی ٹیپ کتنے گھنٹے میں ختم ہوئی، کیونکہ ہم بار بار واپس جاتے تھے. بعض دفعہ بہت ہمیں خوشی ہوئی دیکھ کے کہ کئی باتیں جو ہمیں کتابی علم سے حاصل نہیں تھیں وہ ہمیں مل رہی تھیں، اور اتنی صاف آسان انداز میں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی لیکچر بات کر رہا، آپس میں بیٹھ کے جیسے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا. مگر ایک ڈاکٹر کا اعتراض لکھا ہے کہ اس نے آخر پر کہا کہ یہ کیا ہوا کہ کمبینیشن، اس میں نے کوئی کمبینیشن دیے تھے. اب کمبینیشن کے متعلق میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی بھی کمبینیشن کے طور پر کام نہیں کر سکتا، اس کا ایک اثر نکلتا ہے. اس کی میں نے مثال پہلے دیکھ کے آپ کو بتائی تھی کہ فورسز جو اس طرح دھکیل رہی ہیں، اگر ادھر سے شروع کروں گا تو دونوں طرف نہیں جائے گی چیز. جو ریزلٹنٹ ہے، جو درمیان کی اجتماعی طاقت، وہ اس کا اثر بنتا ہے. اس لیے اگر ہمارے 2 باتیں سمجھنے والی ہیں کمبینیشن میں. ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے تو بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جن کے اثرات ہر قسم کی بیماریوں پر شفا کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں. بے شمار مرضیں ظاہر کی ہیں. اب یہ کس طرح یقین ہو گیا کہ کینٹ نے یا ہانیمن نے یا کسی اور ڈاکٹر نے ان تمام دوائیوں پر عبور حاصل کر لیا ہے اور ان تمام امراض پر عبور حاصل کر لیا ہے، اس لیے ایک دوا کافی ہوگی. اگر بین ہی اس مرض کی تفصیل کے مطابق کوئی دوا مل جائے تو وہ اکیلی دوا کام کرے گی. لیکن اگر ایک ٹانگ اس کی ادھر ہو، ایک ادھر ہو، ہاتھ کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہو، یا مختلف علاجوں نے اس کی شکل ایسی بنا دی ہو، تو آپ وہ ایک دوا ڈھونڈیں گے کیسے؟ اور اس پر پھر یہ لکھتے ہیں، اور بڑے چھوٹی سی بات کے اوپر بڑا فخر کا انداز ہوتا ہے کہ ہمیں خیال آ گیا فلاں چیز ہو شاید، اور وہ کام کر گئی. تو وہ کر جاتی ہے، مگر اس امکان پر کہ ہر ایک ہومیوپیتھ کو وہی خیال آ جائے گا، ہم سائنس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. خیال آنا ضروری ہے، مگر اگر نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ 4-5 دوائیں ابھر رہی ہیں، اس صورت میں اگر آپ ملا کر دیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی کوئی وجہ موجود ہونی چاہیے. تو یہ چھٹا بازی تو نہیں ہے. پھر
یہ کچھ قریب آنے کی کوشش ہے، مگر اس کے باوجود جو اثر ان میں سے ہر ایک کا اصل تھا وہ وہ نہیں رہا کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے بعض اثرات کو کاٹ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بعض اثرات کو بڑھا رہی ہیں، اور آخری صورت میں وہ ایک سنگل دوا کے طور پر، ایک اکیلی دوا کے طور پر کام کرتی ہیں، وہ ایک نئی دوا کا اضافہ ہوا ہے۔ اور آپ کی سوچ کے مطابق کہ یہ چیزیں سب مل گئی ہیں اس لیے سب جگہ فائدہ ہوگا، یہ بھی غلط نکلتا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھایا تھا احمدی ہومیوپیتھس کو کہ جن بیماریوں میں مختلف لوگوں نے تجربے کر کے بعض کمبینیشنز بنائے ہیں، اگر وہ اکثر جگہ فائدہ دیتے ہیں تو اس کی جو آخری شکل ہے وہ ثابت ہو گئی کہ وہ سنگل ریمیڈی بن گئی ہے ان چیزوں کے لیے۔ سمجھے ہیں بات اب؟ اور اگر نہ فائدہ دیں تو آپ اس کا مزاج درست کرنے کے لیے، مریض کے مطابق کرنے کے لیے اور تجربہ کیا کریں، میرے نسخے پر نثار نہ کیا کریں، کیونکہ بعض وقت مجھے خود نسخے بدلنے پڑتے ہیں اور ہر مریض کے مطابق، تاکہ وہ ایک سنگل ریمیڈی بن جائے۔ لیکن اگر سنگل یعنی اکیلی ریمیڈی نظر آ جائے تو پھر بیوقوفی ہے کمبینیشن بنانے کی، پھر وہ اکیلی ضرور کام کرتی ہے۔ اب ایک عورت کا مجھے خط ملا ہے، ان کو پرانی بڑی عمر کی ہیں، ان کو پرانی تکلیف تھی بازو کے درد کی جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی، ہر قسم کے علاج، جرمنی میں ہسپتال میں داخل، سب کچھ۔ اور مجھے ایک خیال آیا کہ یہ جو تکلیف ہے بازو کی بعض دفعہ مسل پل ہونے سے ہوتی ہے اور وزن طاقت سے بڑھ کر اٹھانے سے ہوتی ہے، تو اس کا ایک علاج ہے ملی فولیم، جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا نہیں کیونکہ وہ خون کا جریان روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، پھر یہ نہیں کہ یوں ہی تک ماری ہے، پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کوئی کہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، اس قسم کی وزنی چیز میں نے اٹھائی تھی، پھر اس کے اوپر گر گئی یا جو بھی شکل ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ درد نکلی ہے مجھے، لیکن وقتی طور پر آرام آ گیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ نکل آئی اور اب نہیں چھوڑتی۔ تو ان کو میں نے ملی فولیم صرف اکیلی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد پھر کبھی درد نہیں ہوئی، مکمل شفا ہو گئی ہے۔ تو اکیلی دوا اگر سمجھ آ جائے تو بڑی خدا کی نعمت ہے، خدا کی طرف سے عطا ہے، لیکن اس کا ہر جگہ موجود ہونا اور سمجھ آنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور دوا اکیلی ہی کام کرے گی، کیونکہ نقش وامیکا میں کتنی دوائیں ہیں، ان کو خیال نہیں آتا ان ہومیوپیتھس کو کہ نقش وامیکا میں بیلاڈونا بھی ہے، کاپر بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں، تو بڑا بھاری کمپاؤنڈ ہے، تو اس کو آپ سنگل ریمیڈی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنگل ریمیڈی کی تعریف ہی نہیں سمجھ رہے۔ سنگل ریمیڈی کا مطلب ہے کہ ان کو جب نقش وامیکا کو اس کمبینیشن میں ہم نے استعمال کیا ہے تو جو اس کا مزاج ظاہر ہوا ہے، اب ان دواؤں کا الگ الگ نہیں ہوگا، یہی وہ مزاج ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو نئی سنگل ریمیڈیز بنانے کا، مینوفیکچر کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ جو دواؤں کے علاج میں کمبینیشن استعمال کریں تو مرض کی حالت پر نظر کر کے، یہ محسوس کر کے کہ اس کی ایک دوا نظر نہیں آتی، کچھ ملا کر دیکھیں کہ آیا ان کا سنگل ریمیڈی ایفیکٹ، اس کا اکیلا اثر ان امراض کو قابو کرنے میں کافی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ میں نے جو نسخے بنائے ہوئے ہیں بعض وقف جدید میں بھی، بعض تو مسلسل حیرت انگیز طور پر کارآمد ثابت ہوئے، لیکن ہر بیماری میں ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے وہاں پھر اس کا کچھ کمبینیشن، اس کی فارمولہ بدلنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ سنگل اکیلی دوا ذہن میں آ جائے مریض کو تو وہ دینی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوا اس کمبینیشن میں موجود ہے اور وہ کام نہیں کر رہی پورا، اپنے پر میں نے آزما کے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ مجھے سخت پیچش ہوئی سفر میں، اور میرے پاس جو کمبینیشن تھا جو اپنا بنا ہوا، اس کا نام زہیری رکھا ہوا تھا پیچش کے لحاظ سے، وہ میں نے کھایا، اس میں کام نہیں کر رہا تھا۔
پھر میں نے سوچا کہ یہ دوا جو میرے نظر میں مجھے ملنی چاہیے اس میں، یہ چونکہ ان دواؤں میں مل گئی ہے اس لیے اس کا اپنا اثر نہیں رہا بلکہ مشترکہ اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ کافی نہیں۔ وہی دوا جو اس کے اندر شامل تھی جب میں نے اکیلی کھائی تو ایک ہی خوراک سے ٹھیک ہو گیا، یعنی ہونا شروع ہو گیا، پھر 2-3 خوراکیں کھائیں بالکل مکمل آرام آ گیا۔ تو یہ فلسفہ اگر آپ سمجھ لیں بیماریوں کا، دواؤں کا، تو پھر یہ بچگانہ اعتراض سنگل ریمیڈی فلاں والے یہ نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ یہ یاد رکھیں ہر چیز جو آپ ملا دیتے ہیں اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر ہر چیز جو شامل ہے اس کا الگ الگ اثر اپنی ذات میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اس مجموعی اثر کے نتیجے میں ہمیں بعض جگہ نئی دوائیں ایسی مہیا ہو جاتی ہیں جو الگ طور پر ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے علم میں نہیں تھی، تو ہم نے خود پیدا کر لیں۔ یہ فلسفہ ہے، چھٹا مار فلسفہ نہیں۔ بعض پروفیشنل بن گئے ہیں جو سب دوائیں اکٹھی کر دیتے ہیں ایک جگہ، ان میں سے کسی کے مطلب بھی نہیں پتہ لگتا کہ کون سا اثر کرے گی۔ اس لیے نسخہ بنانا ضروری ہے اور اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کام کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔